ویلکم بیک ٹو میرا ٹاکس، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس 10 کی نیو انگلش بک ہے جو کہ گورنمنٹ نے اپڈیٹ سلیبس کیا تھا. اس کے لیے بچوں کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ سیریز شروع کی ہے. اس میں انشاءاللہ آپ کو سارے چیپٹرز مل جائیں گے. تو پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوشل ریفارمز فار دی رائٹس آف وومن، آرفنز اینڈ سلیوز. اب اس کا مطلب کیا ہوگا وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. سوشل ریفارمز کیا ہوگا؟ معاشرتی اصلاحات. فار دی رائٹس، معاشرتی اصلاحات کیونکہ رائٹس حقوق کے لیے. کس کے حقوق کے لیے؟ 3 لوگوں کے حقوق کے لیے. سب سے پہلے کون ہے؟ وومن، عورت، آرفنز یتیم، اینڈ سلیوز کس کو کہیں گے؟ غلام. اسٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسلیشن، کوسچن آنسر، جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم اس کی کرتے ہیں ٹرانسلیشن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی لاسٹ رسول آف اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ان دی 7th century عربیہ، 7ویں صدی عربیہ میں، عرب میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفارمڈ آر ڈیپلی ٹرائبل کس کو کہتے ہیں؟ قبائلی یا قبیلہ. اینڈ انجسٹ کس کو کہیں گے؟ نا انصافی. یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے سامنے لکھے ہیں ان کے اردو میں میننگ، اور آپ نے بھی یہ ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے. اب ہم جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اسٹوڈینٹس، وہ بہت سے بچے مسٹیک کرتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہو سکتی. اس میں آپ نے سمجھ کے، ویڈیو دیکھ کے سمجھ کے، مطلب لکھ کے، تو پھر اپنے سے کرنی ہوتی ہے یہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، جتنی وکیبلری اردو کی آپ کے پاس ہے. تو چلیں جی ڈسکس کرتے ہیں. ڈیپلی ٹرائبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے رکھ دیا، بدل کے رکھ دیا گہرے قبائلی اور ایسی سوسائٹی جس میں نا انصافی تھی، انٹو ون بیسڈ آن کس کی بنیاد پر بدل کے رکھ دیا؟ انصاف کے اصولوں پر اور برابری، کمپیشن اور ایکویلٹی، فیئرنیس، برابری کی بنیاد پر بدل کے رکھ دیا. یہ جو 2 چیزیں انہوں نے اوپر ڈسکس کی ہیں، ایک گہرے قبائلی اور انجسٹ سوسائٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. among his most ground breaking reforms، ان کے سب سے زیادہ جو گراؤنڈ بریکنگ ریفارمز تھے، گہرے ریفارمز تھے، دوز وہ کون سے تھے؟ وہ یہ تھے کہ اپلفٹ کر سکیں، بہتر بنا سکیں. اپلفٹ کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ بہتر بنا سکیں the most marginalized and oppressed groups of his time. اب وہ کیا تھا کہ ان کے جو ریفارم تھے، اصلاحات تھے، وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بہتر بنا سکیں جو مارجنلائز، پسماندہ اور مظلوم طبقہ ہے اس ٹائم کا. اور مظلوم اور جو پسماندہ طبقہ تھا اس میں کون آتے تھے؟ وومن آتی تھی، آرفنز آتے تھے اور سلیوز آتے تھے. یتیم عورتیں یتیم اور غلام آتے تھے. ان کے جو ریفارم تھے وہ اس بیس پہ تھے کہ ان تینوں کی حالات کو بہتر بنایا جا سکے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگز ٹو ریفارم دا سوسائٹی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھی وہ ریفارم کرنا تھا سوسائٹی کو، اصلاح کرنا تھا سوسائٹی کا. امبیڈڈ ان دی قرآن، وہ کس میں موجود تھی تعلیمات؟ قرآن پاک میں موجود تھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اینڈ ہز پریکٹسز، اور ان کی جو سنت تھی، پریکٹسز تھیں، وچ کنٹینیو ٹو انفلوئنس ملینز اکراس دی گلوب. اور وہ آج بھی دنیا کے کروڑوں، پوری گلوب کیا ہے؟ پوری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں. کون چیزیں؟ ایک ان کی ٹیچنگ اور ایک پریکٹسز، ایک تعلیمات جو کہ قرآن میں موجود ہیں اور سنتیں، پریکٹسز. میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد نہ کرنی پڑے، ایک ہی دفعہ سمجھ کے سن کے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ خود ہی آپ ٹرانسلیشن بنا سکیں اردو میں. سیکنڈ پیراگراف ہے بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام. اسلام کے آغاز سے پہلے دا عربین سوسائٹی، جو عربی سوسائٹی تھی، عربین سوسائٹی واز مارکڈ بائی اسٹرانگ ٹرائبل. ان کی وہ یاد رکھی گئی تھی ایک اسٹرانگ ٹرائبل، یہ ایک بہت مضبوط ان کا قبائلی اسٹرکچر تھا. اب ایک قبائلی اسٹرکچر میں کیا آئیں گے؟ پیٹریارکل نارمز تھے. پیٹریارکل کا ورڈ جہاں پر بھی آ جائے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ مردوں جس سوسائٹی میں مرد جو ہے وہ پرووائڈرز ہوں، یا پھر مرد جو ہے وہ ڈومینیٹنگ ہو، مرد غلبہ پائیں عورتوں پہ، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹریارکل ہے. یہ پیٹریارکل مردوں کی سوسائٹی، یا جس میں مرد حکومت کرتے ہیں، مرد غلبہ پاتے ہیں. پیٹریارکل نارمز، جو روایتیں تھیں پیٹریارکل کے، مرد جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے، وہ ان پر حکم چلائیں گے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، آپ کسانی کے لیے بتا رہی ہوں. اینڈ سوشل انیکوالٹی، اور معاشرتی نا برابری تھی کہ مرد اور عورت ایکول نہیں تھے پیٹریارکل نارمز ہونے کی وجہ سے. وومن ور ڈیپرائیوڈ آف دیئر بیسک ہیومن رائٹس. عورتیں جو تھی وہ محروم تھی. ڈیپرائیوڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ محروم. یہ یاد رکھنا آپ نے. دیئر بیسک ہیومن رائٹس، عورتیں جو تھی وہ محروم تھی اپنی بیسک ہیومن رائٹ سے، جو ان کی انسانی حقوق تھے بیسک، ان سے ہی وہ محروم تھی. اینڈ ایون ان سم کیسز، اور بعض ایسے کیس بھی تھے، ایسی صورتحال بھی تھی کہ نیو بورن گرلز، جو ابھی پیدا ہوئی ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ابھی بچیاں پیدا ہوئی ہیں، ور بوریڈ الائیو، ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی سب اسٹوڈینٹس نے کہ جو وہ تھے، جہالت کا ایسا دور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے.
orphans were a subject to exploitation. orphans جو یتیم تھے وہ سبجیکٹ تھے، شکار تھے تباہی کا. exploitation تباہی کا شکار تھے یتیم اس ٹائم پر. اینڈ often left without care اور لیفٹ تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا بغیر کیئر کے، بغیر کسی خیال کے اور پروٹیکشن کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. slavery was widespread. slavery جو تھی، غلامی جو تھی وہ عام تھی بالکل. اینڈ بہت غلام تھی اور تمام جگہ پر ہی موجود تھی، ہر جگہ پہ یہ ہوتا تھا کی سوسائٹی میں. اینڈ slaves were considered sub human with no rights اور ان کو انسان ہی نہیں تھا سمجھا جاتا کہ ان کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، نہ ان کی لیگل ریکگنیشن ہے. لیگل ریکگنیشن کا کیا مطلب ہوگا؟ قانونی ان کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کا حق ہے کوئی اس سوسائٹی میں. ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوسڈ سویپنگ ریفارمز. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروائے کیا؟ سویپنگ ریفارمز، وسیع اصلاحات متعارف کروائی. اور ان کی بنیاد کیا تھی؟ پرنسپلز آف ہیومن ڈگنیٹی، انسانی وقار، انسان کی عزت نفس تھی، انسانی وقار تھی، جسٹس انصاف تھا، اور رحم تھا. مرسی کیا ہوگا؟ رحم. ڈگنیٹی، وقار، جسٹس، انصاف، مرسی. جسٹس، انصاف اور مرسی، رحم. یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اردو میں. مطلب تیسرا پیراگراف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگز فنڈامنٹلی آلٹرڈ دی اسٹیٹس آف وومن ان عربین سوسائٹی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھی انہوں نے بیسیکلی جو آلٹر تھی، ٹرانسفارم، آلٹر تبدیل کر دینا یا پھر ٹرانسفارم کر دینا. اسٹیٹس، عورت کا جو اسٹیٹس تھا، مقام تھا، وہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عرب کی سوسائٹی میں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایمفسائزڈ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفسائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زور دینا. جب ہم کسی چیز پر زور دیتے ہیں. دا اسپرچل اینڈ مورل ایکوالٹی آف مین اینڈ وومن ایز اسٹیٹڈ ان دی قرآن. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا تھا کہ جو مرد ہے اور عورت ہے وہ برابر ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے. نیچے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، او ہیومن کائنڈ، اے انسانیت، شیورلی یقیناً وی ہیو کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر. ہم نے آپ کو، یہ میں آپ کو نا ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں بتا رہی کسی بھی چیز کی، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. یہ ٹرانسلیشن ہے، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اردو میں ادھر ایگزیکٹ ہے، لیکن میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ تھوڑا بریفلی ہے، آسان ورڈنگ میں بتا رہی ہوں. ایگزیکٹ آپ نے اپنی گائیڈ سے دیکھ لینا ہے، اگر آپ کے پاس گائیڈ نہیں ہے تو آپ لے لیں، یا پھر میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اردو میں وہ مطلب لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اے لوگوں، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ بے شک اللہ کے نزدیک تمہیں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فورتھ پیراگراف. ہی صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ وومن لیگل رائٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے عورت کو قانونی حقوق، حق دیے عورت کو، which were unheard of in many societies at that time، جو کہ اس ٹائم پر تھے ہی نہیں، مانا ہی نہیں تھا جاتا، ہوتے ہی نہیں تھے اس سوسائٹیز میں اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق عطا کیے. انڈر اسلامک لا، اسلامک لا میں جو وومن ور گیون دا بیسک ہیومن رائٹس ٹو، عورت کو بیسک ہیومن رائٹس دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہے آن اینڈ انہیریٹ پراپرٹی، وہ اپنی پراپرٹی خرید بھی سکتی ہے اور وراثت میں بھی ان کا حصہ ہوگا. سیکنڈ ہے ہمارے پاس بی والا، کنسینٹ ٹو میرج. کنسینٹ ٹو میرج کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ کہ شادی کے لیے رضامندی ہو وومن کی. وومن could no longer be forced into marriage، ان کو زبردستی کسی بھی شادی میں نہیں باندھ دیا جائے گا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم emphasized، زور دیا ہے that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage، ایک valid marriage، ایک نکاح کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے، یہ ایک بہت نیسیسری کنڈیشن ہے کہ عورت کی مرضی شامل ہو. سی والا ہے ہمارے پاس ڈیورس اینڈ مینٹیننس، کے طلاق اور نفقے کی ذمہ داری. اسلام انٹروڈیوس رولز ریگارڈنگ دا فیئر ٹریٹمنٹ آف وومن ان ڈیورس، کہ عورت کو جو ہے وہ منصفانہ سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جائے، انکلوڈنگ فائنینشیل سپورٹ، مالی سپورٹ کے ساتھ، مالی سپورٹ اس میں شامل ہے. دا قرآن ٹیلز، آگے قرآن نے کیا بتایا ہے وہ بھی یہاں پر. اور اسی طرح طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مناسب خرچ ہے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ڈیورس کے لیے بھی اس کے پاس ایک وومن کے لیے فائنینشیل سپورٹ ہے. اس کے بعد ڈی والا ہے ہمارے پاس ایجوکیشن اینڈ نالج، تعلیم اور علم. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج، انہوں نے
حوصلہ افزائی کی ہے. دی پرسیوٹ کا کیا ہے؟ جستجو یا پھر جاری رکھنا آف نالج فار بوتھ مین اینڈ وومن. دونوں کے لیے نالج کا حصول ضروری ہے، مین اور وومن دونوں کے لیے ہی. صلی اللہ علیہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیکنگ نالج از obligatory، وہ لازم ہے ہر مسلمان پر. اس کے بعد ہے 5 پیراگراف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ریڈیفائنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈیفائن کیا ہے، کردار مکمل کیا ہے یا پھر ری شیپ کیا ہے، دا رول آف وومن ان فیملی اینڈ سوسائٹی. عورت کا رول، عورت کا کردار فیملی میں بھی اور سوسائٹی میں بھی، گھر میں بھی اور معاشرے میں بھی. ہز صلی اللہ علیہ وسلم میٹریمونیل لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی تھی، سروڈ ایز این ایگزامپل آف میوچل ریسپیکٹ، کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میریٹل لائف جو تھی وہ ایگزامپل تھی کہ کیسے ہم نے ایک دوسرے کو میوچل رسپیکٹ دینی ہے، اور پارٹنرشپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم انوالوڈ وومن ان پبلک میٹرز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پبلک میٹرز میں بھی، سوشل میٹرز جو ہوتے ہیں معاشرے کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی انوالو کیا، شامل کیا. allowing them to voice their opinions کا کیا مطلب ہوگا؟ ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے اوپینینز، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. پارٹیسپیٹ ان ٹریٹیز، وہ پارٹیسپیٹ کر سکے ٹریٹیز میں بھی، کسی بھی ایگریمنٹ میں بھی. اینڈ ایون سرو ان کمبیٹ وین نیسیسری، اور کمبیٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ بیٹل یا پھر جنگ. جب ضروری ہو، نیسیسری ہو جائے، لازم ہو جائے، ضروری ہو جائے تو پھر وہ جنگ میں بھی شامل ہو سکتی ہیں. 6 پیراگراف. اسٹوڈنٹس orphans were very helpless، جو یتیم تھے وہ بہت بے بس تھے. in the time before اسلام، اس ٹائم پر اسلام سے پہلے جو ٹائم تھا اس پہ آرفنز بہت ہیلپ لیس تھے، بے بس تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ those who care for orphans، جو خیال رکھے گا یتیموں کا، will be close to him in paradise، وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا. through his teachings and actions، آپ کے ٹیچنگز، تعلیمات اور عمل سے ہی صلی اللہ علیہ وسلم encouraged people to treat orphans with love، respect and kindness. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے جو تعلیمات اور عمل تھے وہ یہی لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے کہ وہ بھی orphans، یتیم جو ہے ان کو محبت سے، شفقت سے اور عزت سے ٹریٹ کر سکیں. The Quran tells people again and again to be kind and fair to orphans، قرآن بار بار لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ انصاف کریں اور رحم دلی سے پیش آئیں یتیموں کے ساتھ. They give food، وہ اپنی ضرورت کے باوجود خوشی سے محتاج یتیم اور قیدی کو کھانا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے اس کی آپ کو اردو ترجمہ بتایا. 7 پیراگراف کرتے ہیں اب ہم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلشڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا، قائم کیا، بہت ہی مضبوط ایتھیکل، مورل، جو اخلاقی اور قانونی فریم ورکس تھے، اسٹرکچر تھے، نظام تھا فار دی پروٹیکشن آف آرفنز، یتیموں کی حفاظت کے لیے بہت ہی اسٹرانگ اخلاقی اور قانونی فریم ورکس، نظام کو قائم کیا. اے والا ہے گارڈین شپ ود اکاؤنٹیبلٹی، سرپرستی ہو لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ. دوز ہو ٹو چارج آف آرفن چلڈرن، وہ لوگ جو آرفنڈ چلڈرن، جو یتیم بچے تھے، ان کی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری لیتے ہیں فار دیئر ٹریٹمنٹ، ان کی دیکھ بھال کے لیے. اینڈ دی یوز آف دیئر ویلتھ، اور ان کی دولت کے استعمال کے لیے. دا قرآن سے، قرآن کیا کہتا ہے وہ دیکھتے ہیں آگے. اور یتیموں کو اچھی طرح آزماتے رہو جہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم ان میں عقل کی پختگی پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور فضول خرچی یا جلد بازی میں ان کا مال نہ کھاؤ، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو سرپرست خود مالدار ہو تو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اور اگر محتاج ہو تو مناسب طریقے سے کھا لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرے تو ان پر گواہ بنا لو، اللہ کافی ہے حساب لینے والا. پروہیبیشن، جس چیز سے منع کیا جائے، ممانعت آف مس یوز ایکسپلائٹیشن، کہ مس یوز نہ کیا جائے. مس یوزنگ اور گریبنگ اینڈ آرفنز پراپرٹی، مس یوز کرنا، جو ناجائز استعمال کرنا یا پھر چھین لینا، گریب کر لینا، چھین لینا یتیم کی پراپرٹی کو، واز ڈکلیئرڈ اے میجر سن، اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ایک میجر سن، بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. دا قرآن وارنز، قرآن نے کیسے وارن کیا ہے؟ surely یقیناً those who consume the property of orphans wrongfully
اس کی اردو کیا ہوگی؟ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ certainly they consume a fire in their bellies. وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی پڑتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ and soon they will be roasting in a blaze like of which you have never seen, and degree of those intensity none knows except God Allah. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب اور عنقریب وہ بڑکتی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ایسی آگ جیسی تم نے کبھی نہیں دیکھی، اور جس کی شدت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سی والا ہے ہمارے پاس انکریجمنٹ آف کیئر. انکریجمنٹ حوصلہ افزائی کی گئی ہے کیئر کی، دیکھ بھال کی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹڈ آئی اینڈ ون ہو لکس آفٹر اینڈ آن، پر میں اور وہ جو لک آفٹر کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے یتیم کی، ول بی ٹوگیدر ان پیراڈائز لائک دس. میں اور وہ جو یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ جنت میں ایسے ہوں گے. اینڈ ہیلڈ اپ ٹو فنگرز ٹو illustrate closeness، اور دو انگلیوں کو اٹھا کر انہوں نے مثال دی. تھرو ہز صلی اللہ علیہ وسلم ریفارمز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات سے، چینجز سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی پروٹیکٹڈ orphans legally، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یتیموں کو قانونی طور پر تحفظ دیا، بٹ آلسو ایلیویٹڈ their status، بلکہ ان کے مقام کو بھی مزید بلند کر دیا ود ان دی کمیونٹی، معاشرے میں. ناؤ ٹیکنگ کیئر آف them is recognized as noble and rewarding act. اب ان کی دیکھ بھال کرنے کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ نیکی اور بہت ہی اجر و ثواب والا کام سمجھا جاتا تھا. یہ ہو گیا 9 پیراگراف. ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ ٹرانسفارمیٹیو کنٹریبیوشنز ٹو سوسائٹی واز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ انقلابی خدمات میں سے ایک، اصلاحات میں سے ایک سوسائٹی کے لیے یہ بھی تھی، اپروچ واز ہز اپروچ ٹو سلیوری، کہ انہوں نے غلامی کو بھی ایڈریس کیا، غلامی پہ بھی transformative contributions کی. While slavery was a deeply entrenched institution in Arabia، جو سلیوری تھی، غلامی تھی، اس ٹائم پہ نا لوگ غلام بنا لیتے تھے، جو بھی اپنے سے کم تر ملا اس کو غلام بنا لیا. تو یہ غلامی اس ٹائم پہ بہت ہی کامن تھی، ہر کوئی غلام بنا لیتا تھا، جو اس سے زیادہ جس کے پاس پیسے ہوتے یا اس سے زیادہ جو حاکم ہوتا وہ اس کو غلام بنا لیتا. تو اس پہ بھی بات کی گئی. اینڈ اکراس دی ورلڈ، اور دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انیشیٹڈ ریفارمز دیٹ گریجولی انڈرمائنڈ اٹس فاؤنڈیشنز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصلاحات کی جس نے آہستہ آہستہ اس کی جڑوں کو بھی ویک کر دیا، کمزور کر دیا سلیوری کے، کہ غلامی کو ختم کرنا چاہیے. rather than an abrupt abolition، بجائے اس کے کہ ایک دم سے ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے، جس سے معاشی طور پر بھی اور معاشرتی سماجی طور پر بھی بحران پیدا ہو سکتا تھا. اسلام نے ایسے اقدامات کو متعارف کروایا جس نے پروموٹ کیا کس چیزوں کو؟ ہیومن ایمانسیپیشن، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ ایکویلٹی، آزادی کو اور انسانی وقار کو اور مساوات کو پروموٹ کیا، انکریج کیا. اس کے بعد اے والا انکریجمنٹ آف فریئنگ سلیوز، انکریجمنٹ حوصلہ افزائی کرنا کہ غلام جو ہے ان کو آزاد کر دیا جائے. فریئنگ سلیوز واز ریگارڈیڈ ایز اے ہائیلی virtuous act، جو غلاموں کو آزاد کرنا ہے اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو یہ کہا گیا کہ بہت نیکی کا کام ہوگا. اینڈ ایکسپلیشن آف میجر سنس، اور کفارہ ہے بہت زیادہ گناہوں کا. آگے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، کیا بیان کیا گیا؟ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا فاقے کے دن قریبی یتیم یا محتاج کو کھانا کھلانا ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی نصیحت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب اور کامیاب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم freed many of his own slaves and encouraged others to do the same. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی کئی غلاموں کو آزاد کیا، دوسروں کو بھی انکریج کیا کہ یہ کام کریں.